اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، ان چیزوں کا بیان جو اللہ نے مومنوں کے لیے جنت میں تیار کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک سارے پرہیزگار لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، انہیں کہا جائے گا امن اور سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اور جو بیر و نفرت ایک دوسرے کے بارے میں ان کے سینوں میں ہوگا وہ ہم نکال دیں گے۔ وہ بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، ان میں ان کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی، نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ اور فرمایا، اے میرے بندوں، آج تم پر کوئی خوف ہوگا نہ تم دکھی ہوگے۔ وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور وہ مسلمان تھے، ان سے کہا جائے گا تم اور تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہارے لیے خوشی کے سامان پہنچا دیے گئے ہیں، ان پر سونے کی رکابیاں اور پیالوں کا دور چلایا جائے گا، اور اس میں وہ ہوگا جو ان کے نفس چاہیں گے، اور جن کو دیکھ کر وہ لذت اور مسرت محسوس کریں گے، اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ یہی وہ جنت ہے جس کا تمہیں تمہارے اعمالوں کے بدلوں میں وارث بنایا گیا ہے۔ تمہارے لیے اس میں میووں کی کثرت ہوگی جن میں سے تم کھاؤ گے۔ اور فرمایا، بے شک پرہیزگار لوگ امن کی جگہ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، اس میں وہ باریک اور موٹا ریشم پہنیں گے، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے اور اسی طرح رہیں گے۔ ہم ان کی شادی موٹی آنکھوں والی حوروں سے کریں گے، ان میں سے ہر قسم کے پھل امن اور اطمینان سے منگوائیں گے۔ وہاں موت کا مزہ نہیں چکھیں گے سوائے اس موت کے جس کا مزہ وہ پہلی بار چکھ چکے ہوں گے۔ اللہ نے ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لیا، بے شک تیرے رب کی مہربانی سے یہی ہے کامیابی بڑی۔ اور فرمایا، بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، تختوں پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے، تو ان کے چہروں پر آرام اور راحت کی تر و تازگی اور رونق محسوس کرے گا۔ ان کو سیل بند خالص شراب پلائی جائے گی جس پر مشک کی مہر ہوگی، یا اس کے آخر میں تلچٹ کی بجائے کستوری ہوگی، اور یہی وہ چیز ہے جس میں رغبت کرنے والوں کو رغبت کرنی چاہیے، اور اس میں تسنیم کی ملاوٹ ہوگی۔ یہ وہ چشمہ ہے جس سے خاص بندے پئیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلی عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم سب کو ظاہری اور باطنی تمام فتنوں سے حفاظت عطا فرما دیجیے، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ والسلام علیکم۔